اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ کہف میں آیت نمبر 28 میں، یہ میں ساری ٹائپ کر کے لے آیا ہوں تاکہ آپ کو اگر ضرورت پڑے رہنمائی لینے کی قرآن سے تو وہ آپ لے سکیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا میرے دوست بننا تو پھر کیا کرو، میرے دوستوں کے پاس چلے جاؤ اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو اپنی جان کو وہاں روک لو۔ آپ نے روکا ہوا ہے نا، یہاں کیوں روکا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت ہی ہے نا، اس میں صرف رضا بھی اللہ کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو، کوئی سفر طے کر کے میرے قریب آنا چاہتے ہو، میرے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے، آپ یہ چاہتے ہو، تو جن کے میرے درمیان پردہ نہیں ہے ان کے پاس چلے جاؤ اور کیا کرو، وَاصْبِرْ، وہاں اپنے آپ کو ان کے ساتھ مانوس کر لو۔ اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما دو جب آ جاتے ہو، جب تک میرے محبوب آپ کو خود اجازت نہ دیں آپ واپس نہیں جا سکتے، اور محبوب جسے آپ چاہو اجازت دو، جسے آپ چاہو اپنی خدمت کے لیے روک لو۔ یہ طریقت کا اصول ہے۔ کس کا اصول ہے؟ تو اس آیت کا ترجمہ آگے یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب تم ان کے پاس چلے جاؤ ایک کام کرو، یریدون وجہہ، پھر کیا کرو، وہاں بیٹھنا نہیں ہے، صرف ان کے چہرے کے اوپر اپنی نظر کو جمانا ہے۔ یہ صحابہ کو اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو پھر میرے محبوب کے چہرہ اقدس کے اوپر نظر رکھو، آگے پیچھے نہ دیکھنا، بس دیدار کرنا۔ اور سلطان باہو نے یہیں سے بات بنا لی، مرشد دا دیدار او باہو لکھ کروڑا حج۔ مرشد کا دیدار اگر لاکھ کروڑ حج ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، تو لجپال کے دیدار سے حج کتنے ہوں گے؟ پھر کتنی گنتی ہوگی؟ پھر گنتی سے باہر ہوگا نا کام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، یریدون وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہہ آئینہ کا، آئینہ قرآن کہتے ہیں آنکھوں کو، اینک آئینہ کا، آنکھوں کو انہم، محبوب کے چہرہ اقدس کے اوپر رکھ دو۔ آپ کو نذرانے میں کیا دوں تحفہ؟ دل کرتا ہے نذرانے میں دے دوں آپ کو 2 آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ فرمایا انہم، محبوب کے مقدس خوبصورت مکھڑے کے اوپر اپنی نظریں لگا لو، جما لو۔ آگے کیا کرنا ہے؟ وجہ وائنہ کانہم تریدو زینت الحیات الدنیا، کیا تم یہ چاہو گے کہ محبوب کا مکھڑا چھوڑ کے دیکھیں یہ کھڑکی کیسی ہے، یہ پنکھا کیسا ہے، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل ہے، یہ ہے؟ فرمایا یہ تو غافلوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کامل بننا چاہتے ہو تو محبوب کو دیکھتے رہو۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، جب وہ دکھی ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، تنگ دست ہو جاتے، قحط آ جاتا تو صحابہ کرام پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے تو فیصلہ کرتے اب ہم ساری پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو گھر سے نکلتے، لجپال کا دیدار کرتے، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کیا تم چاہو گے کہ تم دنیا کی رنگینیاں دیکھو میرے دوستوں کے چہرے کا دیدار چھوڑ کے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے غافل کر دیے،
ان کی طرف نہ جاؤ، ان کی طرف جاؤ جن کے شب و روز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یہ آیت ہے اللہ کے ولیوں کے قریب ہونے والی، جس میں اللہ نے مطلقاً حکم فرمایا ہے کہ میرے ولیوں کی سنگت اختیار کرو، اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو ان کے بغیر میں بھی نہیں ملتا، میں بھی نہیں ملتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے اسلام کے لیے، ہم سمجھ جائیں اسلام کو، اور جو اسلام کو سمجھ گیا اس نے منزل پا لی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، فرمایا جس کا اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا ہے وہ نور کے رستے پر ہے۔ اچھا، سینہ کھولنے کے لیے کیا کریں؟ اب کوئی اگر اندر رسولی ہو، گلٹی ہو، بیماری ہو تو آپریشن ہر بندہ کر سکتا ہے؟ ہر مولوی بھی نہیں کر سکتا۔ آپریشن کے لیے ایک سرجیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے۔ فرمایا انسان کے سینے کو کھول کے علم نشرح لک صدرک، اے محبوب آپ کا ہم نے سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے اپنے سارے روحانی خزانے ان اعطیناک الکوثر اس میں بھر نہیں دیے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں جن کا سینہ رب کھول دے وہ نور کے رستے پر ہے، نور من رب، کس رستے پر ہے؟ نور کے رستے پر۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے پاس جائیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے ان کے قدموں میں اپنے پار بچھاتے ہیں۔ تو فرشتے کس چیز کے بنے ہیں؟ مٹی کے، نور کے۔ فرمایا جب بندہ کسی کامل ولی اللہ کے پاس جاتا ہے تو قرآن فرماتا ہے نور من رب، وہ نور کے رستے پر چل رہا، وہ مٹی کے رستے پر نہیں چل رہا، وہ اہل تقوی ہونے جا رہا ہے، وہ اہل نظر والوں کے پاس جا رہا ہے، وہ روحانیت والوں کے پاس جا رہا ہے۔ اور فرمایا اس کے برعکس جس کا سینہ رب نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے، ان کے پاس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب میں تھوڑی سی بات کر کے پھر اس کو سمیٹتا ہوں۔ انسان بنا ہے 10 اجزاء سے۔ عام آپ نے سنا ہوگا کہ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہی سنا ہے نا جی شاہ صاحب؟ لیکن قرآن نے بتایا کہ انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ 10 چیزوں سے۔ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن نے فرمایا 5 چیزیں عالم امر کی ہیں اور 5 عالم خلق کی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 5 عالم امر کی ہیں۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں عام سے نہیں ملتی۔ اگر آپ میں سے کوئی اس رستے کا مسافر بننا چاہے، اللہ کے قریب ہونا چاہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ضمن میں لکھتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے 7 ہی لطیفے لکھے ہیں، لطائف، مقام، وہ سینے میں ہے۔ 5 سینے میں ہے، ایک پیشانی میں ہے اور ایک یہاں ہے قلبی۔ ان 7 جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے آتے ہیں۔ انسان کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے، لیکن خاص سے مل کے خاص سمجھنا پڑتا ہے نا۔ جیسے آپریشن ہر بندہ نہیں کر سکتا، اسی طرح سینے کو کھولنے کے لیے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اللہ نے اپنے ولی پیدا کیے ہیں اور قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں۔ میرے اولیاء کرام کے پاس جاؤ اور سینے اپنے کھلواؤ، اس میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض بھرو اور تمہارے دل روشن ہو جائیں گے۔ 5 چیزیں عالم امر کی ہیں اور 5 عالم
خلق کی ہیں, یاد نہیں ہو رہی, 5 عالم امر کی ہیں اور 5 عالم 10 اجزاء سے انسان بنا ہے, اور 5 جو عالم امر کی ہیں اس کو قرآن نے جو ارشاد فرمایا پہلی ہے قلب, پہلا ہے قلب دل, پہلا 5 میں سے جو امر کا ہے وہ پہلا ہے قلب. اب قلب تو جانوروں کے اندر بھی ہے, حیوانوں کے اندر بھی ہے, چھوٹے چھوٹے چونٹے کیڑیوں کے اندر بھی ہے, لیکن یہ قلب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضوری والا قلب ہے. فرمایا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب, سورہ قاف آیت نمبر 37. یہ عالم امر کی پہلا جز ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا میری نصیحت اس کے لیے ہے جو میرے لیے دل رکھتا ہے. جو کس کے لیے دل رکھتا ہے؟ میرے لیے دل رکھتا ہے. میری نصیحت اس کے لیے ہے, اور جس کا دل ہی نہیں کھلا اس کو قرآن کی کیا خبر. کتنے علماء قرآن پڑھتے ہیں اور سوائے فتنے کے تفرقہ بازی کے انہیں کچھ سوچتا نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھ کے گونگے ہو جاتے ہیں. بیہ بیہ کے آمی کوئی ویکھے نہ, جنہ پار کے سر پہ رکھیا وہ قدم رکھ دے ڈر ڈر کے, وہ منہ سے بولتے بھی نہیں ہیں, گونگے ہو جاتے ہیں. پہلی چیز کا نام ہے قلب, اور دوسری کا نام کیا ہے؟ روح. پہلا جو جس سے چیز اجزاء, پہلا قلب ہے, دوسرا روح ہے, تیسرا سر ہے. اور روح کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 میں لکھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارے لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرماؤ نہیں, اس کا سب کو نہیں بتا سکتے. کیوں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کا علم بہت تھوڑے لوگوں کو دیا جائے گا, ان کو جو دن رات محنت کریں گے اور میرے تک پہنچیں گے, ان کی روح کو بیدار کیا جائے گا, جسے روحانیت کہتے ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا, تو قریش والوں نے کہا کہ 40 سال میں ایک بھی ذرے کے برابر ان کے اندر کوئی خامی ہمیں نہیں ملی, تو ہم ان کو کس طرح کہیں کہ یہ غلط ہے. تو اب مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پہلے جو جس دین پہ ہم نے وہ چھوڑنا بھی نہیں ہے, لیکن ان کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کا انکار کریں, تو کریں کیا. قریش والوں نے مشورہ کیا کہ چلو علماء یہود جو ہے نا ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں. ان کے پاس گئے, جا کے مشورہ کیا اور جا کے کہا کہ ہم کیا کہیں. انہوں نے کہا 3 سوال کرو, اگر انہوں نے 2 کے جواب دے دیے, 1 کا نہ دیا, تو وہ سچے نبی ہیں, ان کا کلمہ پڑھ لو. کا سوال بتاؤ. کہا ایک سوال ہے کہ صحابہ کہف کے بارے میں پوچھنا, دوسرا ہے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا, اور تیسرا روح کے بارے میں پوچھنا. کہا ٹھیک ہے, آگے پوچھا. آقا علیہ السلام نے پوری سورت کہف ابھی نازل نہیں ہوئی, لاجپال نے تلاوت کر کے ان کو سنا دی. صحابہ کہف کا اے سے زیڈ تک وہ سارا واقعہ سنا دیا. ذوالقرنین کا بھی واقعہ سنا دیا, جن کو اللہ نے شرق سے غرب تک بادشاہی دی. اور جب انہوں نے کہا کہ روح کے بارے میں بھی ہم پوچھتے ہیں, لاجپال نے فرمایا خاموشی اختیار کرو, یہ سب کو نہیں, الا قلیلا, یہ تھوڑے لوگوں کے لیے ہے. یہ ان کے لیے ہے جو سینہ روشن کر کے لے کے آتے ہیں, جو روحانیت کے رستے پہ چل کے, جو اپنا سینہ روشن کر کے, جو مرن سے پہلے مر کے آتے ہیں, ان کی روح زندہ کر دی جاتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اور تیسرا جوز جو اللہ نے انسان کے اندر امر کا رکھا وہ ہے سر. وَإِنَّا تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. فرمایا یہ جو پہلا ہے وہ ہے قلب یہاں, دوسرا جو لطیفہ ہے وہ یہ پستان کے دوسرے دائیں طرف یہاں, اور جو تیسرا لطیفہ سر ہے. سر کہتے ہیں اللہ کے راز کو. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انسان میرا راز ہے, میں اس کا راز ہوں. وہ راز لینا چاہے گا تو راز ملے گا نا.
تو اگر ہم ویسے ڈنڈے مار کے زندگی گزار دی تو راز تو نہیں ملے گا، راز تو اسے ملے گا جو راز لینا چاہے گا۔ اب مجھے 37 سال ہو گئے ہیں روحانیت کا راز لینے کے لیے باہر نکلا ہوا، پیر و مرشد پکڑے، پھر ان کے در پہ رہے، پھر مارے کھائیں، پھر سیکھا، پھر چلے کیے، پھر ہم نے اپنے نفس کو مارا، جس طرح وہ چلاتے رہے ہم چلتے رہے، تب جا کے ہمیں آج یہ کتاب اور یہ کرسی اور آپ سے کے سامنے بات کرنا نصیب ہوئی۔ لیکن اب بھی وہ باتیں نہیں کر سکتے جو باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے فیضان ملا ہے، اللہ نے منع فرمایا، اور جو کرنے والی ہیں سب کا موز وہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیسرا جو لطیفہ ہے، تیسرا جو جز ہے وہ ہے سر، اور چوتھا ہے خفی۔ خفی ہے، سر ہے بائیں پستان کے 2 انگلی اوپر، اور جو خفی ہے وہ دائیں طرف 2 انگلی اوپر، اور فرمایا 5واں جز ہے اخفا، یہ ہے سینے کے سینٹر میں۔ یہ 5 جز ہیں جو عالم امر کے ہیں، جس سے انسان کو کن کہہ کے فرمایا۔ اب جس کے یہ 5 روشن ہو جائے وہ روحانیت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ اور پھر 5 ہیں عالم خلق کے۔ پہلا ہے نفس یعنی جان، یہاں اس کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں موٹر سائیکل کے اوپر جاتے ہوئے پورا جسم کٹ بھی جائے تو جان نہیں نکلتی، سر کو چوٹ لگے تو جان نکل جاتی ہے۔ یہاں یہ مقام ہے لطیفے کا، اور فرمایا یہ نفسی ہے، نفس میں بھی مجھے یاد کرو۔ نفس ایسا ہے جس کو مارتے مارتے عمر ختم ہو جاتی ہے، نفس نہیں مرتا، لیکن ماریا صرف فقیران ہے۔ یہ بڑا برا نفس ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ یہ سفر بہت مبارک سفر ہے، اس سفر پہ کوئی آ جائے تو دن بدن ایک آنکھ کھلتی ہے، پھر دوسری کھلتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں عالم امر کی کھلتی ہیں، پھر عالم خلق کی کھلتی ہیں۔ اور جان لطیفہ یہ ہے عالم خلق کا پہلا، اور ایک آگ، ایک ہوا، ایک مٹی، ایک پانی، 4 اجزاء یہ ہیں جن سے انسان وجود میں آیا، خلق کیا گیا، ڈھونڈا گیا، بنایا گیا۔ 5 عالم امر کے، 5 عالم خلق کے۔ یہ اگر 10 اجزاء انسان کے ہو جائیں بیدار تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے مطمئنہ۔ اب یہ ایک نیا موضوع ہے، یہ جو نفس ہیں یہ 7 ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس ملہمہ، چوتھا نفس مطمئنہ۔ اب مطمئنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، پہلے نفسوں سے سفر کر کے بندہ آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی، آجا، رب تجھے بلا رہا ہے۔ بندہ جانا چاہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے جب تو کسی ولی اللہ کے لڑ لگ کے اس قدر کامل ہو گیا کہ اللہ تجھے خود بلاتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اللہ تجھے بلاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ والے کو نہیں آواز دی، نفس لوامہ والے کو نہیں آواز دی، نفس ملہمہ والے کو نہیں آواز دی۔ جب مطمئنہ ہو گیا، اس کی تقدیر کا قائل ہو گیا، اس کے ہر امر اور ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر لیا، کہا اب شاہ منصور نے جب کہا نا الحق، وہ نفس مطمئنہ سے آگے تھے لیکن وہ چھپا نہ سکے، ظاہر کر دیا۔ جب ظاہر کر دیا تو حق کو موت تو ہے ہی نہیں، اس نے تو صرف پردہ کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا محبت اور عشق میں کیا فرق ہے، شاہ منصور سے پوچھا، آج میں محبت کرتا ہوں اور کچھ دن فلاں وقت آنا، اس وقت میں عشق کر رہا ہوں گا۔ جب سولی پہ چل رہے تھے تو وہ بندہ آ گیا، کہا جب میں دنیا پہ چلتے پھرتے اللہ کی یاد کرتا تھا وہ محبت تھی، آج جو سولی پہ چڑھا ہوں یہ عشق ہے۔ عشق نہیں دیکھتا ذات۔ تو جب بندہ یا ایتھا النفس المطمئنہ پہ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیہ،
اے بندے آ جا تو میرے ساتھ راضی ہو جا. یہ بڑا ہی پیارا نقطہ ہے, آپ نے غور سے اپنے اندر ڈالنا ہے. راضیہ, اے بندے تو میرے ساتھ راضی ہو جا. آپ بتائیں ہم سارے اللہ سے توبہ کرتے ہیں, راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, تو اللہ کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ راضی ہو جا. پوچھا یا اللہ ہم تو تجھ سے معافی مانگتے ہیں, تو راضی ہو جا. یا اللہ تو فرما رہا ہے کہ اے بندے تو راضی ہو جا میرے ساتھ, اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا بندے تو ایسی سٹیج پہ آ گیا ہے کہ اب میں تجھے واز دے کے بلا رہا ہوں, ادھر آ جا. راضیہ تم مردیا, اگر تو راضی ہو گیا تو میں راضی, میری کوئی شرط نہیں ہے. فادخلی فی عبادی, اب میرے نیک پاکیزہ لوگوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی, اب میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ روحانیت کی قرآن کی چند آیتیں تھی, اس کو حاصل کرنا چاہیے, اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کو اندر کی آنکھ سے پڑھا جائے, قرآن کے اندر کے جو راز ہیں ان کو سمجھا جائے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنے کے بغیر پہچاننا مشکل ہے. قرآن پڑھنے والے 72 فرقے بن گئے, قرآن کو سمجھنے والے فقیر بن گئے, ان کا فرقہ کوئی نہیں ہے, وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہیں.